شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک کلام کا کچھ حصہ شروع میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، چونکہ اسی تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ شاعر مشرق نے لکھا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب، محتاج و غنی، سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بزرگان محترم، کل میں نورانی بھائی کے ساتھ موریسن گیا تھا تعلیم کے بعد، تو وہاں ایک فون آیا، فون بجا، وہ میرے شاگرد حافظ سفیان کا تھا، زبیر بھائی کا لڑکا۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا جو نماز سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ مسئلہ اس کا نہیں تھا بلکہ ان کے خاندان کی بڑی عمر کی ایک خاتون کا تھا۔ اور وہ سفیان کہنے لگا کہ یہ جو تعلیم ہوتی ہے آپ کی، تو وہ خاتون روزانہ پابندی سے تعلیم سنتی ہے، تو ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ مسئلہ تعلیم میں ڈسکس کیا جائے، کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے اس میں۔ تو جواب میں نے اس کو بتا دیا اور وعدہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے، اور خود مجھے بھی محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ چونکہ نماز کا ہے، اور نماز تو ہر مومن پر کیا ہے کہ فرض ہے، جو شرائط ہے آپ جانتے ہیں، تو کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو میں نے وعدہ کر دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، کل کی مجلس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ خاتون کے ساتھ مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ کوسکو جا رہی تھی کار میں۔ اب ٹریفک کا حال تو سب کو معلوم ہے، اور نہیں معلوم تو دو بندے سے پوچھ لیجئے، ایک ہمارے حسن بھائی جو بس ڈرائیور ہے، اور ایک ہمارے صدیق بھائی ہیں، تو پوچھ لیجئے کہ یہ دن کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے راستے پہ روڈ پہ گزارتے ہیں۔ ویسے ہم سب کو معلوم ہے، میں نے شاید لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ میں آ رہا تھا مین اسٹریٹ سے تو اتنی ٹریفک ہے۔ تو ہوا یہ کہ اب نماز کے جو اوقات ہے ونٹر میں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے، ایک دم مختصر ہوتے ہیں، شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ وہ نماز انہوں نے بتائی، مجھے برابر یاد نہیں رہا، شاید عصر کی نماز تھی، شاید، مجھے یاد نہیں ہے، عصر کی ہی تھی۔ تو وہ کوسکو کے لیے نکلے تھے، جا رہے تھے یا آ رہے تھے وہ بھی یاد نہیں ہے مجھے، لیکن بہرحال نام کوسکو کا بتایا۔ اب نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، اور ان کو امید نہیں تھی کہ ان کو کوئی ایسی جگہ میسر آئے گی کہ جہاں پہنچ کر وہ کیا کرے حسن بھائی، نماز ادا کرے اپنی۔ وہ ان کو امید نہیں رہی اس خاتون کو۔ دیکھیے اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے تو نماز کی کتنی فکر ہوتی ہے، کہ راستے میں ہے، کار میں ہے،
تو سوچ سکتی تھی کہ بھائی چلو گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن نہیں، فکر ہے کہ میری نماز کیا ہے، قضا نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی، مومن کی یہی شان ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کہ جنگ میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو شبیر چچا کیا ہے، قوم حجاز کے زمیں بوس ہو گئی کہ نہیں، نماز ادا کرنا ہے۔ اور اسماعیل بھائی دیکھیے، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کہاں ادا کی، جس کو شاعر نے یوں تعبیر کیا ذاکر بھائی کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں، یا مندر کی جگہ آپ کچھ اور لگا لیں، کہ نہ مسجد میں نہ خانقاہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ وہ تلواروں کے سائے میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہم شادی کے ہال میں جاتے ہیں تو بریانی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سمجھتے ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھے نہ એમ કે યાર ગયા બિયા એમ કે પહેલી સફનું ખાવાનું સારું એમ કે આપણે નમાઝ પઢવા જો ગયા તો ખબર નહીં એમ કે હવે આ રહી બી કે નહીં ને રહે તો બી બધું ઠંડુ ઠંડુ બધું આવે એમ કે તો નમાઝ કુરબાન। آپ کو چچا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، تو نماز قربان، اور یہاں جان پہ آبنی ہے، نماز نہیں چھوڑ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، خنجر مارا فیروز ابو لولو نے آ کر، کتاب پڑھیے آپ، نماز نہیں توڑیے، نماز نہیں چھوڑیے، نماز کو ادا کیا ہے۔ یہ ہے نماز کا مرتبہ اسلام میں۔ اور آپ دیکھیے علماء لکھتے ہیں، مفہوم یہ ہے صدیق بھائی کہ جتنے بھی اسلام کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، سارے کے سارے عرش پہ ملے ہیں، فرش پہ ملے ہیں۔ کہاں ملے ہیں؟ فرش پہ، کہ حضور یہاں پر ہے، فرش پہ ہے، دھرتی پر ہے، زمین پر ہے، آسمان کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہے۔ لیکن جب سعد اللہ صاحب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلایا حضرت کو؟ عرش پہ بلایا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ کہ وہاں بلا کر دیا۔ آج پرائم منسٹر اگر ہمیں بلا لے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں کوئی ایوارڈ دے تو آدمی کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو یا فلاں کو جو ہے وہ ایوارڈ ملا، اور کہاں ملا؟ یونی میں نہیں، بلکہ پرائم منسٹر نے کیا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، یہی نام ہے، تو وہاں بلا کر جو ہے وہ دیا ہے، یا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بلا کر دیا ہے۔ تو اس کی کتنی عظمت ہوتی ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے، آدمی اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لے رہا، وہ پہلے یہاں قریب میں رہتے تھے ہماری مسجد کے، اب ذرا دور چلے گئے، اتنے دور بھی نہیں، تو وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مجھے گھر لے گئے، اور بڑی عمر کے 80 سے اوپر ان کی عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعافیت ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تو سب چیزیں پرانی لے کر آئے اور مجھے دکھانے لگے، اور اس میں انہوں نے مجھے ایک دعوت نامہ دکھایا، انویٹیشن شادی کا، اور ایک کوئی بڑی مشہور یہاں کی کمپنی تھی تو جس میں انہوں نے کام کیا ہوگا، تو بڑی مشہور کمپنی یہ، لیکن وہ باس جو ہے ان سے خوش ہوگا، تو کہاں کہ جب اس کے خاندان میں شادی آئی تو یہ میرے لیے کیا بھیجا تھا ذاکر بھائی؟ دعوت نامہ بھیجا تھا، کارڈ جو ہے وہ شادی کا بھیجا تھا۔ کہاں آج تک میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ یعنی بڑا آدمی کوئی چیز بلا کر دیتا ہے، یا یہ کہ بڑا آدمی بلاتا ہے اپنے یہاں تو آدمی اس کو فخر سے بیان کرتا ہے۔ اب ان کے کیا کام کی وہ چیز رکھی ہے تو ہاں، وہ خالی آنکھ بند ہوتے دیر ہے، پھر دیکھو کیا حشر کرتے والا ہے۔ ہاں تو کیا ہے وہ؟ تو یہ دیکھیے نماز، اللہ رب العزت نے آقا کو کہاں بلایا؟ آسمان پر بلایا۔
اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور حضور تشریف لے گئے جہاں حضرت کو جانا تھا، معراج ہوئی۔ مومن کی بھی یہ معراج ہے، مومن کی بھی یہ کیا ہے؟ نماز، یہ مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں سمجھاتے تھے کہ آدمی نے جب اللہ اکبر کہا تو گویا اب وہ اس دنیا سے بے خبر ہو گیا، اسی لیے یوں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، گویا ہم نے دنیا کو، خیالات کو کہاں چھوڑ دیا؟ پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس کا لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا، وائی فائی جو ہے وہ جوائنٹ ہو گیا، تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہاں، اب ہماری مومن کی کیا ہو گئی؟ وہ معراج ہو گئی۔ اسی لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اور زمین پر اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو فرمایا کہ مفہوم یہ ہے سب سے زیادہ قریب مومن بندہ اور نمازی اللہ تعالیٰ سے حالت سجدے میں ہوتا ہے، اور گویا کہ اس نے سر ویسے تو زمین پہ رکھا لیکن در حقیقت اس نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جو ہے وہ اس نے سر رکھ دیا ہے۔ یہ تصور پیدا ہو جائے تو آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ، نو ون لائک می، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ سب نکل جائے گا۔ ہم چومن دیگر نیس، یہ سب تکبر کہاں بھرا ہوتا ہے؟ کھوپڑی میں۔ تکبر کہاں ہوتا ہے؟ کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، دماغ میں جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی اپنے سر کو زمین پہ رکھ دے۔ تکبر جہاں ہے اس کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ عاجزی والی چیز یہ ہے کہ آدمی کہاں رکھ دے اپنا سر؟ زمین پہ رکھ دے۔ تو اگر نماز کی حقیقت پہ غور کرے اور نماز سے میں اور آپ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہے، تکبر نکل جائے گا۔ لیکن ہم نماز خالی رسماً پڑھتے ہیں، عادتاً پڑھتے ہیں کہ بھئی پڑھ لیا، آئے ہیں، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے شاید کوشش نہیں کی کہ نماز سے ہمیں وہ فوائد حاصل ہونے چاہیے کہ فوائد حاصل کرے جو ہونے چاہیے۔ حیدرآباد میں ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے امجد حیدرآبادی، دیندار شاعر تھے۔ امجد حیدرآبادی کی ایک ربائی ہے، وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں جو نماز کے تعلق سے، کہ تکبر اگر آدمی کو ختم کرنا ایک نماز کافی ہے۔ سجدے میں آدمی سر رکھ دے اور سمجھے کہ بھئی میں کیا چیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک سے نکلا ہوں، خاک میں نے رکھا ہے اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا خاک مجھ میں، اے خدا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تو نے ہی تو مجھے آج تک سنبھال رکھا ہے۔ تو امجد حیدرآبادی کیا کہتے ہیں؟ پیراہن کبر چاک ہو جاتا ہے، چاک یعنی پھٹ جاتا، اس کو پیراہن کہتے ہیں۔ ادھر دیکھو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیراہن، یعنی جو پہناوا ہے، جو ہم نے اپنے جسم پر عبد الصمد چچا کیا ہے؟ ڈال رکھا ہے، زیب تن نورانی بھائی کر رکھا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پیراہن کبر چاک ہو جاتا ہے، نفس سرکش ہلاک ہو جاتا ہے۔ تکبر کس کی وجہ سے آتا ہے؟ نفس سرکشی کرتا ہے نا، اس لیے تکبر ہوتا ہے۔ تو چودھری صاحب فرمایا کہ پیراہن کبر چاک ہو جاتا ہے، نفس سرکش ہلاک ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے عجب نعمت ہے نماز، عجب نعمت ہے مسلم کے لیے نماز۔ اب دیکھیے اصل بات یہ کہی کہ سر خاک میں رکھ کر پاک ہو جاتا ہے۔ دھول میں آدمی رکھتا ہے تو سر گندا ہونا چاہیے، گندا ہوتا ہے نا، کہ دھول ہے تو گندا ہوتا ہے، لیکن شاعر تعبیر کر رہا ہے کہ نہیں، یہ جو پیشانی اور سر اس نے زمین پہ رکھا تو وہ گندا نہیں ہوا، دماغ میں جو باطنی گندگی تھی، جو تکبر تھا، اس سے پاک ہو گیا۔
اگر ہم پاک کرنا چاہے تو હે હા આપણે ત્યાં શું કે ઝાકીરભાઈ કેટલા મણનો તો બધા પાઉન્ડમાં આવીને બધું ભૂલી ગયેલા હે સિદ્દીકભાઈ. હા હા શબીર ચચાને જો ફરમાયા હો આપણે ત્યાં કે 73 મણનો તો. આપણા ડોસા લોકો એવું કહેતા હોતા હે 73 મણનો तो ये कब फ़ायदा होगा जब मैं और आप वो फ़ायदा चाहे तो अल्लाह ताला क्या है वो फ़ायदा फिर महसूस होता है. लेकिन नहीं, हम तो सफ़ में लड़ते हैं, मस्जिद में लड़ते हैं, झगड़ते हैं. नहीं ओके तू बाहर तो आओगे ना बतलाओ, ये क्या नमाज़ी है. मस्जिद में कोई माफ़ करने को तैयार नहीं है, अल्लाह के घर में लड़ रहे, अल्लाह के घर का अदब नहीं है. यहाँ तो आदमी अपने आप को मिटाने आया था. हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में बहुत बड़े आलिम, नदवतुल उलमा लखनऊ हैं, वहाँ की बड़ी शख्सियत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत थानवी के पास पहुँचे. लोगों को ताज्जुब हुआ, नदवी जो थे उनको कि है ये कासमी के पास पहुँच गया है, हज़रत थानवी के पास इतना बड़ा आदमी, कितना बड़ा शख्स. पता है जब पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान का दस्तूर बनाना था तो बाकायदा इंडिया से इनको बुलाया गया कि आप हमारी हेल्प करें, मदद करें कि ये मुल्क हमने क्यों बनाया, मैं तशरीह में नहीं जाता, आप जानते हैं. तो उनको मदद किया गया. इतनी बड़ी शख्सियत. तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुँचे, खिदमत में पूछा कि क्यों आए हो. कहा मिटने आया हूँ, मिटने आया हूँ, मिटने आया हूँ, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए. हाँ, फिर अल्लाह जो है वो चमकाता है. शायर कहता है मिटने वालों की रही हमेशा ऊंची मंजिल, मिटने वालों की रही हमेशा ऊंची मंजिल, पिस गया सुरमा तो आँखों में जगह पाई. यानी सुरमे ने क्या किया, अपने आप को मिटा दिया तो महबूब की आँखों में जगह पाई है. हाँ, तो आदमी मिटता है, अल्लाह ताला लोगों की नज़रों में उसको बड़ा बना देता है, अपने आप को मिटाता है. लेकिन आज कोई इसमें मैं पहले दाखिल हूँ, मैं सबसे आपसे ज़्यादा मोहताज मैं हूँ हैं, खाली लफ्ज़ी है हमारी, लेकिन जो चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही. खैर, मैं आपको समझा रहा था मेराज नमाज है क्या, फिर वो मसला मैं आपको बता. टाइम तो वैसे ही हो गया, 5 मिनट रह गए. कल दोनों बॉडीगार्ड नहीं थे, नो राइट हैंड नो लेफ्ट हैंड, तो हम ज़रा टाइम से आगे निकल गए क्योंकि दोनों नहीं थे हैं. तो खैर चलो मसला रह जाएगा, छोड़ो. मेराज आपको समझाना था किसी और वक्त, फिर आपको समझा देंगे कि कैसे मेराज है नमाज मोमिन के लिए, वो आपको समझाना था. मसले पर आइए. वो खातून ये पूछने लगी कि मुझे नमाज का वक्त मिलेगा ये उम्मीद नहीं रही, तो मैंने क्या किया कि वज़ू तो था वो खातून का, तो कार में बैठे बैठे इस्माइल भाई वो खातून ने क्या कर लिया, नमाज पढ़ ली कार में. तो नमाज हो गई कि नहीं वो पूछना चाहती थी कि मेरी नमाज अदा हो गई कि नहीं, या मुझे लौटाना पड़ेगा, या अदा करना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा, तो क्या मसला है. और कहने लगी कि किबले की तरफ रुख नहीं था. कहाँ नहीं था, किबले की तरफ रुख नहीं था. नंबर 1. नंबर 2, बैठ के नमाज पढ़ी. तो मैंने उनको सवाल किया, बाज़ मरतबा जवाब नहीं दिया जाता फ़ौरन, वो कुछ सवाल करना पड़ता है ना. हाँ, कुछ सवाल करना पड़ता है. तो मैंने उनको सवाल किया कि अच्छा ये बताओ, वो खातून आम हालात में और अपने घर पर बैठकर नमाज पढ़ती है या खड़े होकर. मुझे पूछना ये था कि वो माजूर है या नहीं है. वो क़ियाम पर यानी स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होने की जो हालत होती है जिसको क़ियाम कहा जाता है,
وہ نماز میں اسے قیام پر قدرت حاصل ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ صحت مند ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ تو شبیر چچا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو یاد کیا تھا، میں نے آپ کی مثال دی، میں نے کہا کہ اگر شبیر چچا بھیات ہوتے اور کار کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تو شبیر چچا کی نماز ہو جاتی، فرض نماز۔ میں نے کہا ہاں، میں نے پھر یہ پوچھا کہ فرض نماز تھے کہ ہاں فرض نماز، کیوں ان کی ہو جاتی؟ ابھی انہوں نے عشاء کی جو نماز پڑھی آپ نے کیسے پڑھی؟ کھڑے ہو کے کہ بیٹھ کے؟ بیٹھ کے پڑھی نا۔ چودھری صاحب آپ نے بیٹھ کر جو ہے پڑھی۔ تو ایکس وائی زیڈ ان کے علاوہ جو بھی ہو، اگر وہ بیٹھ کر مسجد میں عام حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے معذوری کی وجہ سے، چاہے زمین پر بیٹھ کر چاہے کرسی پر بیٹھ کر، تو ویسے بھی ان کو قیام پر قدرت حاصل نہیں رہی، نہیں ہے ان کو قیام پر قدرت حاصل۔ تو اب ایسا شخص جو مسجد کے اندر چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے معذوری کی وجہ سے، اور صحیح معذور ہے جس کو شریعت معذور تصور کرتی ہے، چاہے وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اور رکوع اور سجدہ کیسے کرتا ہے؟ اشارے سے کرتا ہے، اشارے سے۔ تو کار میں بھی ظاہری بات ہے، اب کار میں سجدہ تو ہوگا نہیں۔ یہاں پر ایک آپ کو بات بتاؤ، ذرا ہنسی کی بھی ہے۔ میرا ایک دوست ہے برمنگھم میں، ہم نے ساتھ پڑھا، تو ایک دن مجھے مسئلہ پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب عبدالسلام એમ કે ભાઈ કાર આપણે ચલાવતા હોય એમ કે નફિલ નમાઝ એમ કે બેઠેલા હોય, ચહેરો ગમે તે હોય એમ કે નમાઝ થઈ જાય, એમ કે નમાઝ પઢી શકે? મેં કે પઢી તો શકે પણ ડ્રાઈવર હોય તો ન પઢતો। میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا پڑھ تو سکتے ہیں لیکن تو ڈرائیونگ کر رہا ہو تو مت پڑھنا، ورنہ تو نفل نماز پڑھنے جائے گا، مجھے آ کر نماز جنازہ پڑھانی پڑے گی۔ ہے سعد اللہ صاحب کیسی پڑھانی پڑے گی، ایسے ہی اس کو ہنسانے کے لیے، تو وہ سمجھ گیا مسئلہ۔ تو بہرحال سمجھ آیا ان کی نماز کیوں نہیں ہوئی وہ خاتون کی، اور اس خاتون کی جگہ میں ہو آپ ہو کوئی ہو، کہ میں اور آپ، چلو یہاں ایک شبیر چچا کی مثال تو آ گئی، آپ نے آدھا مسئلہ سمجھ لیا کہ اگر کار میں شبیر چچا ہوتے اور کار کا رخ کدھر ہوتا؟ قبلے کی طرف، اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا شبیر چچا کا، اور چاہے فرض نماز ہوتی، نماز ہو جاتی ان کی۔ کیوں؟ کہ قبلے کی طرف تو ہے ہی فرض نماز میں چہرہ، اور بیٹھ کے تو وہ مسجد میں بھی بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، گھر پہ بھی بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، تو کار میں بھی بیٹھ کے پڑھی، اشارے سے رکوع اور سجدہ مسجد میں بھی کرتے ہیں، اشارے سے کار میں بھی کیا، نماز کیا ہو گئی؟ ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اور جتنے لوگ ابھی ہم نے کھڑے ہو کر الحمدللہ نماز ادا کی، ہماری نہیں ہوئی۔ اگر کار کا رخ اور ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا تب بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک فرض چھوٹ گیا۔ کون سا فرض چھوٹ گیا؟ قیام۔ ہاں جزاک اللہ، قیام چھوٹ گیا ہمارا، قیام چھوٹ گیا۔ تو قبلے کی طرف ہے، پاکی ہے، سب شرائط پائی جا رہی ہے، صرف ایک چیز نہیں پائی گئی، کیا؟ قیام۔ اچھا، ہو سکتا ہے دوسری چیز بھی نہیں پائی گئی، بھئی رکوع، وہ تو ہم اشارے سے نہیں کر سکتے چونکہ ہم قادر ہے نا، سجدہ بھی پھر نہیں پایا گیا، تو یہ چیز بھی ہے کہ چلو اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی نہیں پائے گئے، خالی قیام کو لے لیجیے کہ قیام نہیں پایا گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے، اور دوسرا فقہا نے لکھا ہے، قیام پر قدرت دو وجہ سے نہیں ہوتی، سمجھنا یہ بات آپ کو کام دے گی زندگی میں، ہوائی جہاز کے سفر میں بھی اور دوسرے بھی۔ سنو پھر، قیام پر قدرت، قیام سمجھ رہے ہو نا، ابھا رہے نماز میں ابھا رہے پوزیشن، قیام پر قدرت آدمی کو دو وجہ سے، دو کارن سے، دو سبب سے، ٹو ریزن سے نہیں ہوتی۔ ایک خالق کی طرف سے عذر، خالق یعنی اللہ تعالی،
کہ ایک عذر خالق کی طرف سے آیا اور دوسرا عذر مخلوق کی طرف سے. میں اور آپ مثال لے لیجئے، ابھی ہم نے الحمدللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ہوائی جہاز، ہم کہیں جا رہے ہیں، رخ اس کا قبلے کی طرف ہی ہے، لیکن وہاں ہمیں وہ لوگ پہلے پڑھنے بھی دیتے تھے، اب عام طور پہ نہیں پڑھنے دیتے. ٹھیک ہے، کوئی سعودی ایئر لائن یا کوئی ہے تو وہ کبھی کیا کرتے ہیں، جہاں وہ کھانا وغیرہ یہ کرتے ہیں تو کوئی اچھا ہوتا ہے تو جگہ دے دیتا ہے، ورنہ نہیں پڑھنے دیتے. اب میں اور آپ ہوائی جہاز میں ہیں، وضو بھی ہے، سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، جگہ بھی ہے چھوٹی سی ہے وہاں پر، لیکن جو قوانین ہیں کیا کہیں گے، جو کمپنی ہے ہوائی جہاز، تو ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اب یہ میں اور آپ قبلے کی طرف رخے، سیٹ پر بیٹھ گئے، ہم نے اشارے سے نماز پڑھ لی تو بھائی ہو جانی چاہیے تھی کہ ہمیں تو عذر پیش آیا، ہم تو پڑھنا چاہتے تھے. کس نے منع کیا؟ ہوائی جہاز کا جو عملہ ہے، جو کارکن ہیں، جو اس میں کام کرتے ہیں، تو ایئر ہوسٹس جو ہیں انہوں نے منع کیا. اب لوٹانا پڑے گا. کیوں لوٹانا پڑے گا؟ اس لیے کہ یہ عذر خالق کی طرف سے نہیں ہے، یہ عذر کس کی طرف سے آیا؟ مخلوق کی طرف سے. اور اگر عذر مخلوق کی طرف سے ہے اور اس لیے میں اور آپ قیام نہیں کر سکے، اس کو لوٹانا پڑے گا. اور شبیر چچا کو جو عذر ہے کس کی طرف سے؟ خالق کی طرف سے. چودھری صاحب کو جو عذر ہے کس کی طرف سے؟ خالق کی طرف سے. تو اس کے لیے ہو جائے گی نماز. سمجھ آیا؟ وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن ایک کام خاتون نے اور کیا. دیکھیے دینداری ہوتی ہے نا گھرانے میں تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے اللہ کے فضل کا. وہ سن لو پھر ختم کر دو. تو یہ بھی ہم اور میں اور آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا، انہوں نے چاہے جو جملہ میں بولوں گا جو لفظ وہ شاید اس خاتون کے ذہن میں نہ ہو، لیکن انہوں نے کیا وہی. ایسے موقع پر کتابوں میں ایک اور مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی حالت پیش آ جائے جو اس خاتون کو آئی کہ وہ قیام پر اسے قدرت ہے، لیکن کار میں وہ نہیں پڑھ سکتی، سجدہ نہیں کر سکتی، کھڑی نہیں رہ سکتی، رکوع نہیں کر سکتی، قبلے کی طرف نہیں ہے. نفل نماز کا مسئلہ الگ ہے، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے. خالی ابھی فرض پہ فوکس رکھو. ایسے موقع پر فقہا ایک اور چیز لکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ہم جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب وہاں کا عملہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا اور ہمیں قیام پر قدرت حاصل، رکوع پر قدرت حاصل، سجدے پر قدرت حاصل، اور ہمیں فرض نماز پڑھنا ہے. عذر کس کی طرف سے ہے؟ مخلوق کی طرف سے ہے. ایسے موقع پر فقہا یہ لکھتے ہیں کہ میں اور آپ اور نمازی ایک کام کرے. اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے، جو اس خاتون نے بھی کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کا نام ہے تشبہ بالمصلین. کیا نام ہے؟ تشبہ. تشبہ تو آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ دوسری قوم سے کیا نہیں کرنا؟ مشابہت. تشبہ کاپی نہیں کرنا. تشبہ یعنی کاپی. تو یہاں کہاں گیا کہ تشبہ یعنی کاپی کرو. بالمصلین، کس کی کاپی کرو؟ مصلی. ارے جانتے ہو مصلی یعنی؟ ارے یار ہم بولتے ہیں کہ نہیں کہ ذاکر بھائی نے کوئی باڈولی میں پوچھو کہ کہاں رہیے تو کہ اسٹمفورڈ ہل માં એમ કે તો કે ભાઈ ત્યાં તો બે મસ્જિદ છે એમ કે પાસે મદીના મસ્જિદ બી છે ને કુબા બી છે તો કે તું કાનો મુસલ્લી હે પૂછે કે નહીં હે ભાઈ તો મુસલ્લી મુસલ્લી સમજ રહ્યો ને? હા, તમે જલ્દી બોલે મુસલ્લી તો બયાન પૂરું થાય જલ્દી. હે સિદ્દીકભાઈ? હા, એટલે જલ્દી જલ્દી બોલો તો क्या है मुसल्ली. तो यानी یہ کہنا چاہتے ہیں فقہا کہ ایسے موقع پر ہم نمازی کی کاپی کریں. کیا کریں؟ نمازی کی کاپی کریں. کہ جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے، جتنی کاپی ہم کر سکتے ہیں، جتنے پر مجھے اور آپ کو کیا ہے قدرت حسین بھائی حاصل ہے، جتنے پر، تو اسماعیل بھائی اتنا کام کرنا ہے جتنے پر. تو بھائی ہم مسجد میں تو الحمدللہ سجدہ زمین پر کرتے تھے قیام، لیکن وہاں قدرت حاصل نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے؟ ادھر دیکھو، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اللہ اکبر تو کرو، اللہ اکبر کرو، باندھ لو. یہ پھر ایک یہاں مسئلہ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے.
اور نماز کی نیت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. پھر یہاں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ باریکی آپ کو پھر کبھی انشاءاللہ سمجھائیں گے. اتنا یاد رکھو کہ ایسے موقع پر جب مخلوق کی طرف سے عذر ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، میں اور آپ اگر نماز پڑھیں گے تب بھی ہمیں منزل پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے، واپس جو ہے وہ پڑھنا ہے. تب بھی فقہا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ لکھتے ہیں کہ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کام ہمیں کرنا چاہیے. جیسے ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت تھانوی شیخ العرب والعجم کہا کرتے تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے اور دیگر اکابر کے بھی کہ ان کو جیل میں قید کر دیا گیا. جمعہ کا دن آتا، اب وہ جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے، کیوں؟ قید میں ہیں اور ظلمن رکھا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، جہاں ان کو رکھا تھا کوٹری میں، جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہاں تک جاتے تھے اور پھر اللہ سے یوں کہتے تھے کہ اللہ جتنا ہمارے بس میں اور اختیار میں تھا وہ ہم نے کیا، آگے ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ہم بھی بس میں ہو بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہو جائے، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. سمجھ آ گیا؟ لیکن نماز ہوگی نہیں. હવે ઝાકીરભાઈ બિઝનેસમેન ને પાછા ગુજરાતના, એટલે હવે પૂછે કે મોસા પછી ફાયદો શું હે? આપણે શું કે ઇસ્માઇલભાઈ શબી ચાચા, ફાયદો જોઈએ આપણને તો. હા, ગુજરાતી કોઈ વસ્તુ કામ એમને એમ નહીં કરે. આપણા આવું તો મશહૂર છે એમ કે બ્રશ જ્યારે એમ કે વાપરવામાં નહીં આવે છેલ્લે આપણે નાડું લાગે અંદર હે ને. આજકાલ તો હસનભાઈ શું કરે, દાઢી બી રંગવા હારું કે ખિજાબ કરે તો તેમાં બી શું કરે. હા, તો આપણે કોઈ વસ્તુ જવા નહીં દે એમને. فائدہ سنو، اللہ اکبر، کیا فائدہ، اللہ اکبر. کہاں کہ اللہ نہ کرے کہ میں نے اور آپ نے کاپی کر لی نمازی کی، گھر پہنچے اس سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، منزل پہ پہنچے اس سے پہلے اصلی منزل پہ پہنچ گئے، اللہ کے یہاں پہنچ گئے. تو چونکہ ہمارے بس میں جتنا تھا، تو یہ جو نماز میری اور آپ کی قضا ہوئی نہیں پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ نہیں ہوئی اور اس نماز کا فدیہ بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.